تو آپ منفیس کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر جناب فرما روا اجازت فرمائیں۔ ہمیں جناب یوزارسیف کی بہت یاد آ رہی ہے، انہیں طبس کے تمام احوال بتائیے گا اور ہمارا پیغام دیجیے گا کہ فوراً طبس واپس آ جائیں۔ جی ہاں، نہایت ضروری امر، کہیے گا کہ جناب فرما روا نے انہیں یاد فرمایا ہے، لہٰذا فوراً طبس واپس آ جائیں۔ اطاعت عالی جناب۔ انہیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا سازش کی ہے۔ میم صابو، یہ فضول بات نہیں کہ گندم کو خوشوں کے ساتھ ذخیرہ کر رہے ہیں۔ یوزارسیف اتنے سارے گودام تعمیر کرنے کے بجائے صرف ایک گودام بھی بنا سکتا تھا اور صاف ستھرا گندم کو جو یقیناً کم جگہ گھیرتی ذخیرہ کر لیتا، اور یوں ہماری عوام کے سرمایے کو اس طرح برباد تو نہ کرتا۔ میں کیا کہوں، جناب یوزارسیف آ گئے ہیں، خود انہی سے پوچھ لیں۔ سلام بر نبی خدا۔ درود خداوند ہو نیمی صاحب پر، درود خداوند ہو آپ پر بھی۔ کیا ہوا جناب کاہن، گندم جمع کرانے آئے ہیں؟ نہیں علی جناب، آئے ہیں کہ جنجال برپا کریں۔ فرما رہے ہیں کہ اتنے سارے گودام کیوں تعمیر کیے گئے ہیں، گندم کے لیے ایک گودام کافی ہوتا ہے۔ درست کہہ رہے ہیں، ہم اتنے سارے گوداموں کی جگہ صرف ایک گودام کو ذخیرہ سازی کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن اس صورت میں ہم بھی کاہن اعظم آخماہو اور معبد کی گندم پر وارد ہونے والی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاتے۔ جی ہاں، وہ راز جو میں نے 5 سال سے کسی سے بیان نہیں کیا تھا یہی ہے، وہ راز جو میرے خدا نے مجھے بتایا ہے۔ یعنی ہم بھی خوشوں سمیت گندم کو ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ سب کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ گودام تعمیر کرنے اور گندم کی ذخیرہ سازی کے لیے اتنا وقت میسر ہو۔ تو آپ جانتے تھے کہ آپ کو اپنا یہ راز کب افشا کرنا ہے؟ آپ کافی سمجھدار معلوم ہوتے ہیں۔ مجھے صاحب ثروت حضرات اور کاہنوں کے سوء استفادے کی راہوں کو مسدود کرنا تھا۔ میرے خدا نے مجھے مردم مصر کو اس قحط سے نجات دلانے پر مامور کیا ہے۔ اگر سب جان جاتے کہ گندم کی محفوظ ذخیرہ سازی کیسے کی جائے تو اس وقت طبس کے تمام گودام گندم سے بھرے ہوئے ہوتے۔ چلو یہاں سے۔ درود بر پیامبر خدا۔ تم پر بھی خدا کا درود ہو۔ اور طبس کی کیا خبر ہے مالک؟ وہاں سب ٹھیک ہے عالی جناب، البتہ کاہنان آپ سے بے انتہا نالاں ہیں۔ جناب آخناتون اور بانو آپ سے فوری ملاقات کے خواہاں ہیں، اور انہوں نے تاکید فرمائی ہے کہ فوراً سے پیشتر طبس کے لیے روانہ ہو جائیے۔ اچھی بات ہے نیمی صاحب، تم فوراً طبس کے لیے روانہ ہو جاؤ اور ہم سے پہلے وہاں پہنچ کر انہیں ہماری آمد کی خبر کرو۔ اطاعت علی جناب۔ غالباً کوئی بہت ہی خاص کام ہے جو یوں فوری طلب کیا ہے۔